الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کے عالم میں جبرائیل امین کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ آپ کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلب کرنے پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقتل حسین رضی اللہ عنہ کی مٹی بھی لا کر دی کہ یہ سرزمین کربلا کی مٹی ہے جہاں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر کا ناحق خون بہایا جائے گا، جہاں آپ کی محبتوں کا مرکز و محور پیاس سے تڑپتا ہوا نیزوں کا مقابلہ کرے گا۔ اس زمن میں چند روایات پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن نجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت علی کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا تو جب وہ صفین کی جانب چلتے ہوئے نینوا کے مقام پر پہنچے تو بلند آواز سے پکارنے لگے، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا یہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کا آنسو برسانے سے کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس سے اٹھے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہاں کی مٹی آپ کو سنگھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، تو جبرائیل امین نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی مٹی پکڑ کر مجھے دے دی، پس میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ بہہ پڑی۔ دوسری روایت میں ہے کہ میرے گھر میں ایک ایسا فرشتہ داخل ہوا جو میرے ہاں پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے بتایا کہ بلا شبہ تمہارا یہ بیٹا حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھا دیتا ہوں جہاں انہیں قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کچھ سرخ مٹی نکال کر دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے تھے۔ 61 ہجری کے ماہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس دور کے متعلق بھی متعدد روایات پیش کی جاتی ہیں۔ عمر بن سعید نے کہا، مجھ سے میرے دادا سعید نے بیان کیا، میں مسجد نبوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور مروان بھی وہیں تھا۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے پیغمبر سے سنا تھا جو سچے تھے اور اللہ نے ان کو سچا کیا تھا۔ آپ فرماتے تھے، قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھ میری امت تباہ ہوگی۔ مروان نے کہا، اللہ ان پر لعنت کرے، چھوکروں کے ہاتھ سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں چاہوں تو ان کے نام بیان کر دوں، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے۔ عمر بن یحییٰ کہتے ہیں، میں اپنے دادا کے ساتھ مروان کی اولاد کے پاس جایا کرتا۔ جب وہ شام کے ملک میں حاکم بن گئے تھے، میرے دادا جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو کہتے، شاید یہ چھوکرے بھی اس حدیث میں داخل ہوں۔ ہم لوگ کہتے تھے، تم جانو۔ علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، آپ کے فرمانے کا مطلب ہے چھوکروں کی حکومت خرابی اور بربادی کی جڑ ہے۔ آخر مسلمانوں پر وہ تباہی آئی جب مسلمانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جن سے اسلام کی زینت تھی اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہوئی۔ بہت سے صحابہ اور تابعین کو مدینہ میں آ کے شہید کر دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت کتاب العلم میں بیان کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے سیکھے، یعنی 2 طرح کے علم حاصل کیے۔ ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلاؤں تو یہ میرا بلعوم کاٹ ڈالا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، بلعوم نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔ دوسری قسم کا علم جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اگر میں اسے بیان کر دوں تو میری شہ رگ کو کاٹ دیا جائے۔ اس کی وضاحت میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اقوال علماء میں سے صحیح قول کے مطابق اس سے مراد ان فتن اور واقعات کا علم ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوئے، جیسے حضرت عثمان اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت وغیرہ کے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان واقعات کی افشا کرنے اور ان فتنہ گروں کے ناموں کو بتانے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں بنی امیہ کے لونڈے اور ان کی نوخیز نسل اس سے برہم ہو کر ان کو قتل نہ کر ڈالے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تعلق چونکہ خانوادہ نبوت سے تھا، اس لیے ہمت و پامردی اور صبر و ضبط جیسے صفات ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں انہوں نے بڑے بڑے صدمے سینے پر پہاڑ کی طرح برداشت کر لیے۔ ہاں، فرات کے کنارے غم و الم کے بادل تھے جو اس لٹے پٹے قافلے پر برس رہے تھے، ظلم کے تیر تھے جو قلب و جگر میں پیوست ہو رہے تھے، مگر اس دیکھتے الاؤ میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی کیسی کیسی مثالیں رقم کی۔ آئیے آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو کس طرح انہوں نے سخت سے سخت مصائب کے وقت صبر و استقامت، رضا و توکل اور رجوع و انابت اللہ کا اسوہ حسنہ پیش کیا۔ سب سے پہلے سفر عراق میں جاتے ہوئے جب ضرور مقام پر آپ پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کے متعلق اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ نے اسے قتل کر دیا ہے، تو کیا آپ نے جزا و فضا کا اظہار کیا؟ نہیں، بلکہ آپ نے سنا تو بار بار یہی پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہی قرآن کریم نے اہل صبر کی تعریف میں فرمایا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 اور 156۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، یہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جس وقت ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوجوں نے جو ہزارہا کی تعداد میں تھی آپ رضی اللہ عنہ پر اور آپ کے رفقا پر حملہ کے لیے اقدام کیا، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا کی کل تعداد 72 تھی اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھا۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت بھی آپ نے صبر و توکل اور اعتماد اللہ کا کیسا ثبوت پیش کیا۔ اس وقت کی دعا یہ تھی، الہی ہر مصیبت میں تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے، ہر تکلیف میں تجھی پر اعتماد و توکل ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں کہ تدبیر نے جواب دے دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے تجھ ہی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دستگیری کی۔ آج بھی تجھ سے التجا کی جاتی ہے، تو ہی احسان والا اور ہر نعمت کا مالک ہے۔ جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو حضرت حسین اس سے چند منٹ بیشتر اپنے خیمہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں، سب اہل بیت کو جمع کرو۔ سب حاضر ہوتے ہیں تو آپ ان سب کو مخاطب کر کے یہ وصیت فرماتے ہیں، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جس وقت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں تو میرے ماتم میں نہ گریبان چاک کرنا، نہ اپنے رخساروں پر تمانچے مارنا، نہ اپنے منہ کو زخمی کرنا۔ جس وقت حضرت حسین میدان کربلا میں قاسم بن حسن کی لاش کو اٹھا کر اپنے خیمہ کے سامنے لائے اور علی اکبر کی لاش کے پہلو میں لٹا دیا تو اہل بیت کے رونے کی آوازیں آپ کو سنائی دیں۔ آپ نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا، صبرن یا آل بیتی، صبرن یا ابن عمومتی، لا رأیتم ہوانن بعد ذالک۔ اے اہل بیت صبر کرو، اے چچاؤں کی اولاد صبر کرو، اس کے بعد تمہیں کوئی ذلت اور تکلیف آنے والی نہیں۔ جس وقت حضرت حسن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے چچا امام حسین رضی اللہ عنہ پر تلوار کے وار کو روکا تو ان کا داہنا ہاتھ شانہ سے کٹ کر جدا ہو گیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے اس نوجوان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اصبر علی ما نزل بک واحتسب فی ذلک الخیر۔
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُلْحِقُكَ بِآبَائِكَ الصَّالِحِينَ۔ بھتیجے، جو مصیبت اس وقت تم پر آئی ہے اس پر صبر کرو اور اس پر اللہ سے ثواب کے امیدوار رہو۔ اب بہت جلد اللہ تم کو تیرے صالح باپ دادوں سے ملا دے گا۔ میدان کربلا کے سارے واقعات کو بیان کرنا اور ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ حسنہ دیکھنا تو زیادہ تفصیل کا طالب ہے۔ اب آخر میں آپ خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقع شہادت کو دیکھیے کہ جب آپ کا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور آپ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے، تو اس وقت بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پرورش پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سواری کرنے والے نوجوانان جنت کے سردار حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اگر کچھ کلمات نکلے تو یہی نکلے: صبراً علی قضائک یا رب لا الہ سواک۔ تیرے فیصلہ پر میں صابر اور راضی ہوں، اے میرے رب تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا اتنا برا فعل تھا کہ جس سے نہ صرف ایمان والوں کے دلوں پر چھریاں چل گئیں بلکہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر اذیت محسوس کی، جس کا اندازہ مشکات کی درج ذیل روایت سے ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے بال پراگندہ تھے، جسم غبار آلود تھا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے تعجب سے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ حسین اور اس کے رفقا کا خون ہے اور میں آج صبح سے اس کو اٹھا رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس تاریخ کو محفوظ رکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ اسی وقت قتل کیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہاں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر رنج و تکلیف ہوئی اس کا حال دریافت کر کے عالم ارواح میں آپ کو رنج ہوا اور مغموم ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد، شمر اور خولی وغیرہ مردودوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت رنج اور تکلیف پہنچائی۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دنیا میں یا آخرت میں کوئی رنج پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس حال میں شہید کیے گئے کہ اپنے وطن سے دور غریب شہر تھے، معصوم بچوں کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے، پیچھے خیموں میں بے بس عورتیں لاچاری کی تصویر بنی کھڑی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا رہ جانے کے باوجود جس بہادری و جوانمردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں سے کوئی نہ تھا، مگر عمر بن سعد اور شمر ذوالجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور روح کو مزمحل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین میرے ہاتھوں سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور ترا دیتا تھا۔ آخر شمر ذوالجوشن نے 6 شخصوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دانا ہاتھ بھی اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نخی نے آپ کے نیزہ مارا جو شکم سے پار ہو گیا۔ آپ نیزے کا یہ زخم کھا کر گرے، اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھینچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے یا شمر کے حکم سے کسی دوسرے شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر جسم سے جدا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر ایک تشت میں رکھ کر
عبیداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ وہ سر تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے اور اپنی چادر میں چھپا لیا کرتے تھے، جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل کا ٹکڑا اور علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا قرار تھا۔ حمید بن مسلم جو قولی بن یزید کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ میں لایا تھا، روایت کرتا ہے کہ حضرت حسین کا سر ابن زیاد کے روبرو رکھا گیا۔ مجلس حاضرین سے لبریز تھی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی آپ کے لبوں پر مارنے لگا۔ جب اس نے بار بار یہی حرکت کی تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی چلا اٹھے، ان لبوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے، قسم اللہ کی میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک ان ہونٹوں پر رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد خفا ہو گیا۔ اللہ تیری آنکھوں کو رلائے، واللہ اگر بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے مجلس سے چلے گئے، اے عرب کے لوگوں، آج کے بعد سے تم غلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا، ابن مرجانہ یعنی عبیداللہ کو حاکم بنایا، وہ تمہارے نیک انسان قتل کرتا اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے ذلت پسند کر لی، اللہ انہیں مارے جو ذلت پسند کرتے ہیں۔ یہی واقعہ جامعہ ترمذی کے اندر ان الفاظ میں منقول ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابن زیاد کے پاس تھا، وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو ابن زیاد ان کی ناک میں چھڑی مارنے لگا اور کہتا تھا، میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا، اور یہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ راوی نے کہا کہ میں بولا، وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تاریخ میں مختار بن عبیدہ بن مسعود ثقفی کا ایک کردار ملتا ہے۔ یہ یزید کے بعد ایک فتنہ کی شکل میں نمودار ہوا۔ اس نے اپنے بے شمار معتقد پیدا کرنے کے بعد عجیب و غریب عقائد وضع کر کے اپنی روحانی قوتوں کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ یہ خود ایک گمراہ آدمی تھا، تاہم اس کے ہاتھوں عبیداللہ بن زیاد قتل ہوا۔ اس کی فوج نے عبیداللہ بن زیاد کا سر کاٹ کے کوفہ میں اس کی جانب روانہ کر دیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑی مارنے والے کا سر کس عبرت کا نمونہ بنا، ذیل میں جامعہ ترمذی کی روایت میں سنیے۔ حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب عبیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر مسجد میں لا کر ڈال دیے گئے جو رہبہ نامی مقام میں تھی، تو میں وہاں گیا اور لوگ اچانک کہنے لگے، وہ آیا، وہ آیا، اور وہ ایک سام تھا کہ لوگوں میں سے ہو کر آیا اور عبیداللہ بن زیاد کے نتنوں میں تھوڑی دیر گھسا رہا، پھر نکلا اور چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ آیا، وہ آیا، وہ پھر گھسا، اور اس طرح 3 بار یا 2 بار کیا۔ گویا وہ سام زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتلوں، تمہارے چہروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے تماشا عبرت بن جاؤ، تمہارا نام بھی لوگ نفرت و حقارت سے لیں گے، اور حسین رضی اللہ عنہ سے غیر مسلم بھی یوں محبت کا اظہار کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی میدان کربلا میں صبر و استقامت کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔